آج ہم پڑھیں گے یوحنا ایمان 5 باب اس کی پہلی آیت۔ اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اسے کہا، مجھے بتاؤ، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی؟ اس نے کہا، ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے اکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا۔ اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کیا۔ ساری کلیسیا بلکہ ان سب باتوں کے سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے۔ ایمان لانے والے مرد عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ان میں سے کسی پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو اکثر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقہ تھے، حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا۔ مگر خداوند کے ایک فرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ، ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں۔ لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا، اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا اور پہرے داروں کو دروازے پہ کھڑا پایا، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا۔ جب ہیکل کے سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ وہ دونوں جنہیں تم نے قید خانہ میں ڈالا تھا، ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے ہم کو سنسار نہ کریں۔ پھر انہیں آ کر عدالت میں کھڑا کر دیا، اور سردار کاہن نے ان سے کہا، ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے یہ تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اسی کو خدا نے ایک مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائنے ہاتھ سے سر بلند کیا، تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے آ کر انہیں بخشا جو اس کا حکم مانتے تھے۔ وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گمیل نام ایک فریسی نے، جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا، ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو۔ پھر ان سے کہا، اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے ان کے ماننے والے تھے سب پر گندہ ہوئے اور ہٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا
गलीली इसम नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिए। वो भी हलाक हुआ, जितना उसके मानने वाले थे सब परागंदा हुए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन आदमियों से किनारा करो, इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से आए तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से तो इन लोगों को मगलूब ना कर सकोगे। उन्होंने इसकी बात मानी और रसूलों को पास बुला कर उन्हें पिटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यस्सु का नाम लेकर बात ना करना। बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चलेगी कि हम उसकी नाम की खातर बेइज्जत होने वाले लायक ठहरे। और वो हैकल में और घरों के अंदर हर रोज़ तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।